دوستو، روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ملک موت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اے اسرائیل، تجھے آج تک روح قبض کرتے وقت خوف یا رحم نہیں آیا؟ تو اسرائیل نے جواب دیا، اے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ روح کو قبض کرتے وقت میرے دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت رحم آتا ہے، میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی یا بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، تو یہ بتا کہ تجھے کس کی روح قبض کرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی یا رحم آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، مجھے ایک موت ایسی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور وہ ایسی تکلیف اور غم ہے جو ہر وقت ہی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی جو بہت سے لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جس میں بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب شامل تھے۔ تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو تباہ و برباد کر دو۔ میں نے اس کشتی کو فنا کر دیا اور سب عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کی روحیں قبض کر لیں، سوائے ایک ماں اور بچے کے۔ میں نے سب کی روحیں قبض کر دیں اور اس ایک ماں اور بچے کو تختے پر بیٹھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ماں اور بچہ بہتے بہتے سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ میں نے تیرے اس حکم کی تعمیل کی۔ میں اس ماں اور بچے کے زندہ رہنے پر بہت خوش ہوا۔ پھر اے پروردگار، تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لے۔ اے خدا، تو خوب جانتا تھا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کرتے وقت میرا دل بھی کانپ گیا تھا۔ اس بچے کو اس کی ماں سے دور کر کے مجھے جس قدر دکھ ہوا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، مگر میں آج بھی اس بچے کو یاد کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے پوچھا، اے اسرائیل، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اس وقت کہاں ہے؟ اے اسرائیل، جب میں نے تجھے اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی میں نے سمندر کی ہر ایک گہرائی پر موجود ہر چیز کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اس بچے کو کسی خاص جزیرے پر پہنچا دے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس بچے کو سرسبز جنگل اور میٹھے پانی کے چشموں کے درمیان جزیرے پر پہنچا دیا گیا۔ اس بچے کے بہت بڑے خواب تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ تو جانتا ہے کہ اس بچے کی خاطر آسمانوں پر بہت ہی خوبصورت پرندے بھیجے گئے۔ اس بچے کے کھانے کے لیے میوے اور پھل درختوں پر اگائے گئے۔ کیا تو جانتا ہے کہ چمبیلی کے پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے لیے ایک بہت خاص سا بستر تیار کیا جائے؟ سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر دھوپ یا گرمی نہ پڑے۔ ہوا کو کہا کہ اس پر تیزی سے نہ چلنا۔ بارش کو حکم دیا کہ اس پر نہ برسنا، اور بجلی کو ہدایت کی کہ اس بچے پر اپنا زور نہ دکھانا۔ اور ان دنوں میں جنگل میں بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا تھا، میں نے اسے بھی ہدایت دی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اس بچے کا بہت دھیان رکھا گیا۔ اس بھیڑیے نے بھی میرا حکم مانا، اور یوں یہ بچہ بہت صحت مند اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے کبھی کسی کانٹے کی چبھن بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن اسے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ وہ اب اس وقت کہاں موجود ہے؟ اسرائیل نے جواب دیا، اے خدا، تو بے نیاز ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میں تجھ سے زیادہ تو نہیں جان سکتا، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، وہی بچہ نمرود ہے جس نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹا رہا ہے اور لوگوں پر ظلم اور جبر کر رہا ہے۔ نمرود وہ واحد تھا جسے خدا نے تمام نعمتوں سے نوازا، اور اب وہ خود کو خدا کہتا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے بادشاہت بھی عطا کی۔ دنیا بھر میں صرف 4 بادشاہوں کو حکومت ملی تھی، ان چاروں میں سے ایک نمرود تھا۔ وہ بادشاہ مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ 400 سالوں تک نمرود مسلسل بادشاہ رہا۔ اس نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کی، تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کو بھول کر دنیا کو ہر قدم پر پیش نظر رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اسے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ جہالت پر ہی قائم و دائم رہا۔ اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ نافرمان جہالت میں ڈوبا ہوا شخص تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اسے ہلاک کر دے۔ پھر بہت سے حیوانات کا کھانا یعنی خوراک بنتا ہے۔ میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس مچھر سے اس مردود کا خاتمہ کر دے جو زمین کا سب سے چھوٹا جاندار ہے، اور یوں
ایک مچھر کے ذریعے اس شخص کا یعنی نمرود کا خاتمہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھ نمرود، میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ مردود نے آسمان کی طرف دیکھا، سیاہ بادلوں کی صورت میں اس کی جانب بہت بڑا لشکر آ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں میدان میں شور مچ گیا، مچھروں کا شور پھیل گیا۔ اس طرح اللہ نے اس مردود کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ مچھروں نے ان کا گوشت تک کھا لیا، صرف زمین پر ان کی ہڈیاں ہی باقی رہیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں جا گھسا اور اس بے دماغ کے اندر پہنچ گیا، اس کا دماغ کھا لیا گیا۔ مردود اس عذاب میں ایسا پھنس گیا کہ اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ وہ ہر کسی سے اپنے سر پر جوتے اور لکڑیاں وغیرہ مرواتا۔ اس طرح مچھر کچھ دیر کے لیے اس کے سر میں بیٹھ جاتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے وہی عالم ہوتا، اور اس طرح بہت سے دن رات گزرے اور نمرود کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ جسے خدا نے بڑی عظمت اور شان سے پالا تھا، اس کی موت قیامت تک ہر ظالم کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل نے خالق کائنات کو سجدہ کیا اور کہا، اے خالق، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ پیارے دوستو، نمرود شنار کا بادشاہ تھا۔ اس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن قنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا اور اس کے نسب میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے جتنے لوگ ہوئے، نمرود خدائے بزرگ و برتر کا سب سے بڑا سرکش تھا۔ دوستو، یہ بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ جب اس نے یہ خواب لوگوں کو سنایا کہ میں نے رات میں ایک ستارہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایسا حکم ہوا کہ نمرود نے اپنے پاس موجود جتنی عورتیں تھیں ان سب کو اپنے بچے گرانے کا حکم دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی تمام بچوں کو گرواتا رہا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ نے شہر سے دور ایک پہاڑ کے ایک غار میں آپ کو چھپا دیا، اور اسی غار میں روزانہ جا کر انہیں دودھ پلاتی، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 17 برس تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دنیا میں آئے اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں کی اور سب کو دین حق کی ترغیب دی۔ پیارے دوستو، اس پورے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جب اللہ کے قریبی فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تو انسان کو کیا علم ہوگا کہ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتا یا خدائے بزرگ و برتر کی تدبیر نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے۔